تو یہ چکر ہے جناب کہ تسی کون ہو کہ اسی حیاتی ہاں اور تسی کون اسی مماتی ہاں حیاتی مماتی۔ ایک مولوی صاحب کشمیر کے ہیں، مفتی رویس صاحب، تو ایک جگہ پہ میرے ساتھ اکٹھے ہو گئے تو وہ تقریر کرنے لگے تو وہ کہتے ہیں مجھ سے اگر کوئی پوچھے بھائی تو کون ہے، حیاتی ہیں کہ مماتی ہیں، کہ میں آدھا میں چپاتی ہاں میں چپاتی ہاں۔ ہم نے ان دلیلوں پہ بحث نہیں کرنی۔ ایک دفعہ ہم ایک میٹنگ میں اکٹھے ہوئے راول پنڈی میں، تمام پاکستان کی کریم اکٹھی تھی وہاں، کئی فوت بھی ہو گئے، ان میں سے مفتی نعیم صاحب تھے اور مولانا عبد المجید صاحب لدھیان کروڑ پکا والے تھے، اور مولانا عطا المومن شاہ صاحب تھے، مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، مولانا سمیع الحق صاحب تھے مرحوم، ہاں جی نہیں وہ نہیں تھے، تعلیم القرآن کا جب حادثہ ہوا تھا تو وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے ایک بات بڑی عجیب کہی، آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ اس کا لطف لیں گے، ہم نے تو بڑا لطف لیا تھا وہاں، وہ خود بھی بڑے مسکرائے تھے۔ انہوں نے کہا یار کس مسئلے میں پڑ گئے ہو، گھڑے کی مینڈک بن گئے ہو، یہ حیات ممات، اس سے تو نبی پاک نے بھی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اسی میں میری چپکلش ہوئی تھی مولانا الیاس گھمن سے، جب انہوں نے اس مسئلے کو وہاں چھیڑ دیا تھا، ہاں آپ موجود تھے جب انہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا تھا کہ حضرت شیخ القرآن نے سن 1962 میں جس فیصلے پہ دستخط کیے تھے ہم سب اس پہ اکٹھے ہو جائیں، اس کو مان لیں، جو نہ مانے اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں، سب اس پر اکٹھے ہو جائیں۔ تو میں نے وہاں اپنی باری پہ کہا تھا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مولانا نے ابھی تک وہ فیصلہ پڑھا ہی نہیں، اگر یہ فیصلہ پڑھا ہوتا انہوں نے تو کبھی یہ تجویز نہ دیتے، انہوں نے صرف 2 لائنیں پڑھی ہیں، اس میں صفحہ 2 صفحوں پہ فیصلہ ہے، کتنے صفحوں پہ؟ صرف 2 لائنیں پڑھی ہیں، آگے پیچھے بالکل کو نہیں پڑھا۔ اور پھر مجھے اس سے زیادہ افسوس ہے کہ انہی کی جماعت کے ایک عالم ہے مولانا قاضی مظہر حسین صاحب چکوال والے، اور انہی کی جماعت کے ایک عالم ہے مولانا اللہ یار چکڑالے والے، مولانا نے ان کی کتابیں بھی نہیں پڑھی، ان کی کتابیں بھی پڑھی ہوتی تو کبھی یہ تجویز نہ دیتے۔ اب آج آپ کو بتا رہا ہوں اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے، اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، ان کا جو اختلاف ہے اس مسئلے میں وہ بھی اہل سنت والجماعت میں ہیں، اور ان کا اختلاف دلائل پر مبنی ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا، تم تو کہتے ہو دلیل ہی کوئی نہیں ان کے پاس، اور اس فیصلے میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ دلائل پر مبنی ہے ان کا اختلاف، اور اسی فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری اگر اس پر دستخط کریں گے تو ٹھیک، اور اگر دستخط نہیں کریں گے تو ہم دارالعلوم تعلیم القرآن کے جلسے میں انہیں نہیں بلائیں گے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد 20 سال تک حضرت شیخ القرآن زندہ رہے، اور 20 سال ہی سید عنایت اللہ شاہ بخاری تعلیم القرآن کے جلسوں میں آتے رہے۔ فیصلہ اگر وہ کالعدم نہیں ہو گیا تھا تو حضرت شیخ نے ان کو کیوں بلایا، اپنے فیصلے کی خلاف ورزی کیوں کی تھی انہوں نے؟ میں نے ایک عالم سے اس بارے میں پوچھا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اس کا پھر جواب دوں گا، وہ پھر آج تک نہیں آئی،
کہ اس کا مجھے جواب دیں کہ حضرت شیخ نے اپنے فیصلے کی خلاف ورزی کیوں کی تھی۔